صحیح و سلامت تیرا شوہر آ کر تجھ سے ملے گا، ضرور ملے گا۔ یہ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تو جمعرات کے دن کسی وقت بھی 10 بیویوں کی کہانی سننا شروع کرو، اور جب تک شوہر گھر نہ آ جائے گا۔ اور اے مریم، تم کو خدا نے پروردہ کیا ہے، تمام گناہوں اور برائیوں سے صاف رکھا ہے، سارے جہاں کی عورتوں میں سے چن لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری جن کی نظر نہیں ملتی۔ ہماری سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کا مرتبہ ان سب بیویوں سے افضل ہے، اور دوسری حضرت سارہ علیہ السلام، تیسری آسیہ علیہ السلام زن فرعون، یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھی، ابراہیم پر بنی اور دین ابراہیم پر تھی، اس کے باپ کا نام مراہم تھا، اور ان کا خدا پرست کی تعلیم دیتی تھی۔ ایسی مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے بزدل کے ساتھ ہوئی، شاید خدا کو منظور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی پرورش ان کی گود میں نہ ہو، نبی اللہ کی پرورش کافر کی گود میں نہ ہو، شاید قبول فرمائے۔ انسان ان کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت اور خزانے کی گرمی سے ان کو نحوست سے اپنے خدا کو منگوانے لگا۔ ایک دن کہنے لگا کہ دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے عجیب حالت ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے صدمہ ہوتا ہے، تو انسان ہو کر اپنے خدا کہتا ہے، یہ اور لوگوں کے منتوں ہم لوگوں کو اتنا پریشان کرتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تجھے موسیٰ و ہارون کے خدا پر ایمان لائی؟ آسیہ نے کہا جواب میں کہا آج سے 40 سال ہو گئے۔ اس پر فرعون بولا تجھ سے میرا خوف نہیں ہے۔ آسیہ نے کہا خوب تجھ سے تیرا خوف اللہ کا خوف ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ اور یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ آسیہ کو فرعون نے زمین پر لٹا کر ہاتھوں میں میخوں ٹھکوا دی، اور دوسری عورت ہوتے تو چیختی چلاتی، مگر کافر کا مصیبت صحیح موت کو ترجمہ دی۔ آسیہ تیرے ایمان اور یقین کا کیا کہنا۔ چوتھی عورت ہاجرہ علیہ السلام، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پر چھوڑ آئے تھے۔ ہاجرہ علیہ السلام بچے شیرخوار، حضرت اسماعیل علیہ السلام تنہا تو کل رضا بے رضا، اور پانی تک نہ تھا، دور دور تک نہ تھا پانی، اور بچوں کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ پہاڑ چڑھی اور اتری۔ بچہ روتا رہا تو پہاڑ چڑھ جاتی اور پانی کی تلاش میں اتر آتی۔ خدا نے پانی کا خود انتظام کیا، بچے کے ایڑیاں کی رگڑنے سے چشم زمزم کی صورت میں کر دیا، جس سے دنیا سیراب ہوئی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربان ذبح کرنے کے لیے جا رہے تو اور جناب ہاجرہ علیہ السلام خاموش رہی۔ جناب زینب بنت طہرہ علیہ السلام کنبے کی رونے والی سوگنشین اسیر کربلا، جناب ام کلثوم خواہر زینب 72 شہیدوں کی سوگوار، جناب فاطمہ صغریٰ بنت الحسین، جو مدینے میں اپنے کنبے سے ایسی جدا ہوئی کہ پھر نہ ملی، خدا کی جدائی کی خبر سن کر تڑپ تڑپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جناب فاطمہ کبریٰ خواہر صغریٰ اسیر کربلا، اپنے پیاروں کی سوگوار، جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام اس قدر مظالم سہی کہ یتیمی کا صدمہ نہ اٹھا سکی، اپنے بھائی یا بہنوں کو وغیرہ کی رہائی میں تمنا میں تڑپ تڑپ پر قید خانے شام میں رحلت پائی۔ ان تمام بیویوں کو مدنظر رکھتے ہوئے گریہ وزاری کر کے یہ کہانی سنے یا کیا پڑھے اور قدرت کی نظرت عنایت شاید کرے۔ اور کہانی یہ ہے کہ ایسی روزی جناب امیر المومنین علیہ السلام نے علی ابن طالب اور شفیع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان کیا، لیکن اس گھر میں فاقہ تھا، آپ تھوڑا سا کہیں جو آٹا لاتے خرچ سے، اور جناب سیدہ نے اس کو پیستی پکاتی 6 روٹیاں ایک حضرت فضا کو اور 5 پنیر حضور نے قبول فرمایا۔ اسی طرح بعد دونوں نواسوں نے بھی اپنے نانا کو دعوت پہ مدعو کیا۔ حضرت علیہ السلام نے ہزاروں سامان خود
खरज लाते और हम जब चौथे दिन खाने से फराग हो के बाद हुजूर तशरीफ ले चले तो देखा कि हज़रत खदीजा फिज़ा दरवाजे पर खड़ी है। अपने दरियाफ्त की कि फिज़ा कुछ कहना चाहती हो, तो फिज़ा ने नहायत मौजूद नज़र से अर्ज़ की कि कनीज़ इस काबिल तो नहीं कि हज़रत को खाने पर मदऊ कर सके। फिर हज़रत ने फरमाया कनीज़ और इज़्ज़त को बख्श दे। सुनकर पैगंबर खुदा ने कनीज़ की दावत कबूल की। अलगरज हज़रत बेटी के घर मामूल के मुताबिक तशरीफ़ लाए तो ताज़ीम को उठ खड़े हुए। फिज़ा ने घर में किसी को जिक्र न किया था। आज मैं हुजूर को दावत देती हूँ। नबी करीम ने खुद फरमाया आज मैं हम फिज़ा का मेहमान। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिज़ा फरमाती तो पहले से सामान ला देता, लेकिन इसका इंतज़ाम कर देता। फिज़ा ने अदब से अर्ज़ की कि आप मुतफ़िक्र ना हो, अल्लाह ताला मुसब्बबुल अताब। इसके बाद ये कि गोशे में जाकर 2 रकात नमाज हाजिर पढ़ी और बारगाह इलाही में दुआ की कि हाथ बुलंद करके और गिड़गिड़ा के दुआ मांगी कि ऐ क़ाज़ी उल हाजात, इसी दोस्ती और नादारी तो आलम दाना है, इसे कनीज़ को तेरे हबीब को मेहमान किया है। तो मुझे वास्ता देती हूँ कि मुझे मदऊ मजबूर ना करना, इसकी आल पैगंबर परवरदिगार मुझे शर्मिंदा ना करना। अभी दुआ पूरी ना हुई थी कि देखा कि सामने एक तबक़ा नम्मा जन्नत भरा हुआ रखा है। देखकर फ़ौरन सरदे शुक्र बजा लाए और फिर इसे हुजूर के सामने रख दिया। आन हज़रत ने घर से सारे फरियाद साथ लेकर तनाउल फरमाए। बाद फरागत तमाम फिज़ा ने अंजाम से होकर इस तरह मुखातिब होने फिज़ा से कहा आया हूँ। वो आप जानते थे, वाक़िफ़ थे कि ये बताते कि हमारे घर के कनीज़ भी अल्लाह ताला को इतनी प्यारी है,